اور یہ سیشن ہم شروع کر رہے ہیں، یہ تعلیم کے موضوع پہ ہے، اور پچھلے کئی سال سے اردو کانفرنس کا ایک سیگمنٹ تعلیم کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اکثر و بیشتر یہ سیشن مجھے کو ماڈریٹ کرنا ہوتا ہے۔ آج اس سیشن کے اندر جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان میں ڈاکٹر امجد سراج میمن صاحب تشریف رکھتے ہیں جو جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، رانا حسین صاحبہ ہیں جو سندھ کی ایجوکیشن منسٹر ہیں، صادقہ صلاح الدین صاحبہ ہیں جو ماہر تعلیم ہیں، پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب ہیں، اور زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ ہیں۔ یہ بائی پروفیشن تو جرنلسٹ ہیں، لیکن انہوں نے سوشل ایشوز کے اوپر اور تعلیم کے امور کے اوپر بہت لکھا ہے، بہت تواتر سے لکھا ہے، ان کی کئی تصانیف اب اس موضوع پہ ہیں۔ تو وقت کیونکہ کافی ہو چکا ہے، میں مزید وقت ضائع نہیں ہونا دینا چاہوں گا۔ میں پہلا سوال اپنی وزیر تعلیم سے کروں گا جو سندھ کی نگراں حکومت میں وزیر تعلیم ہیں۔ آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں، استاد ہیں، تو جب تک آپ وزیر نہیں تھیں آپ کا تعلیم کے حوالے سے یقیناً ایک پرسیپشن رہا ہوگا۔ اب آپ کوریڈورز آف پاور میں ہیں، وہاں سے بیٹھ کے تعلیم کیسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم سر، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اتنے سارے قابل لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کے سوال کا سر جواب یہ ہے کہ نظریہ پہلے بھی جو تھا وہ یہاں بیٹھنے کے بعد بھی ابھی بھی وہی ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، اور صادقہ آپا یہ جانتی ہیں کہ میں کافی قریب ہوں حکومت کے، جتنے بھی کریکولم کی نصاب سازی ہو، کتاب لکھنے کا کام ہو، اساتذہ کی ٹریننگ ہو، تو حکومت کے درمیان رہتے ہوئے ہی میں پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہی ہوں۔ لیکن جو فرق میں نے پایا وہ یہ کہ یہاں داخل ہوتے ہی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اتنی شکر گزار ہوں الیکشن کمیشن کی کہ انہوں نے اساتذہ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر بین لگا دیا، تو میں اس عذاب سے بچ گئی۔ نہیں تو میں سمجھ رہی تھی کہ 4 مہینے میں یہی کرتی رہوں گی، اس کو یہاں پوسٹ کر دوں اور اس کو وہاں اس کے لیے بھیج دوں۔ 2-3 سر کام میں کر پائی ہوں، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بہت کامیاب ہوئی ہوں، لیکن کم از کم ایک ہلچل میں نے مچا دی، اور یہ سب نے محسوس کری ہے جو اسکولوں میں ہے، کہ میں نے ڈائریکٹرز کو اور ڈی اوز کو پابند کیا ہے کہ آپ کمرے میں مجھے نہ ملیں، بلکہ آپ مجھے فیلڈ میں ملیں، جائیں اور جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور مجھے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور مجھے اپنے روزانہ کے وزٹس کی رپورٹس بھیجیں۔ اس سے تھوڑا سا فرق یہ پڑا ہے کہ سب جاگ گئے ہیں، لیکن جنہیں نہیں جاگنا وہ ابھی بھی نہیں سر جاگ رہے۔ میں نے کل ایک کالج کا اچانک دورہ کیا، نام نہیں لوں گی، کراچی کا کالج ہے خواتین کا، 600 بچیاں تھیں ان کی انرولمنٹ پہ، 34 پروفیسرز اپارٹ آف دا کالج۔ اور سر جب میں صبح وہاں پہنچی ہوں تو اس وقت صرف 8:30 بجے تھے، کالج کا ٹائم ہے 8 بجے، صرف 40 سے 45 بچیاں لائن میں کھڑی تھیں جو اسمبلی ہو رہی تھی، اور صرف 2 اساتذہ تھے جو وہاں موجود تھے، پرنسپل کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں اس کالج میں تقریباً پون گھنٹہ رہی ہوں، اور مجھے یہ پتا ہاں مس پرنسپل صاحبہ آ رہی ہیں، اصل میں وہ ملیر سے آتی ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ تو سر یہ ہے حال تعلیم کا، اور یہ کالج کی تعلیم کا حال ہے، اور یہ وہ کالج ہے بدقسمتی سے جہاں کچھ عرصہ پہلے ہمارے سی ایم صاحب بھی میرے ساتھ گئے تھے، اور انہوں نے بڑے سخت فیصلے کیے تھے، انہوں نے سسپینڈ کیا تھا، یہاں تک کہ ڈائریکٹر جنرل کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا۔ تو مجھے یہ یقین تھا کہ شاید اس خوف سے یہ اتنا، اور وہاں ایک نئی پرنسپل بھیجی گئی ہیں اور اساتذہ بھی کچھ 2-3 چینج کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیونیٹیو طریقہ ہے، یہ جو سزائیں دینے کا یا لوگوں کو کسی طریقے سے پابند بنانے کا بائی فورس، یہ نہیں کام کر رہا۔ لہٰذا ڈھونڈنا یہ پڑے گا وہ طریقہ جو شاید پیار محبت کا ہو، جو ادب کا ہو، جو مہربانی کا ہو، جو ذرا خوف خدا کا ہو، تو شاید تبدیلی آ جائے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، اس سیشن کا عنوان رکھا گیا پرپزفل ایجوکیشن۔ اچھا، اب
میں ان مشوروں میں بھی شامل تھا جو یہ سیشنز بن رہے تھے. اس وقت میرا خیال تھا کہ ہم پرپزفل ایجوکیشن جب کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی اردو ہم تلاش کریں گے, لیکن جب یہ پروگرام چھپ کے آیا تو وہ پرپزفل ایجوکیشن ہی ہے. تو یہ بھی ایک سمجھیں کہ تضاد ہے کہ اردو کانفرنس میں انگلش کے عنوان سے ہم ایک سیشن کر رہے ہیں. پرپزفل ایجوکیشن کا بڑا سیدھا سیدھا ترجمہ ہو سکتا ہے بامقصد تعلیم کیا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بامقصد تعلیم آپ کی دانست میں کیا ہے؟ بڑا سا اوپن اینڈڈ سوال ہے لیکن کچھ ہم طے تو کریں آگے بڑھنے کے لیے. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور بہت موزون ہے جس حوالے سے بات نکلی ہے. میرے خیال میں مقصد جو ہمارا تھوڑا خود مقصد کو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا. یہاں پہ ہمارے مقاصد جو ہیں وہ اس وقت بالکل ہی دیو گون اسٹرے. وہ ان کی جو افادیت ایجوکیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈگری ہولڈر بیچارہ سڑکوں پہ دھکے کھاتا ہے, اس لیے کہ جو ہمارا نصاب ہے وہ فوکسڈ نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. اب دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا صرف ایک عنوان دیکھ لیں, ایک CSIT کو دیکھ لیں, اس میں جو بچہ باہر نکلتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی نوکری ہاتھ میں ہوتی ہے باہر آنے سے پہلے. لیکن ہمارے نصاب میں ہم جو تبدیلیاں لاتے ہیں انفارچونیٹلی گزرے وقتوں سے یہ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ایک خاص نقطۂ نظر جو ہے وہ بچوں کو انگرین کرنے کے لیے ایسے ہی چیزیں نصاب میں ڈالی گئی ہیں. اچھا, میں چونکہ ایک یونیورسٹی میں ہوں اور پروفیسر میں سرجن بھی ہوں, تو میرے پاس جو بچہ آتا ہے وہ 18 سال کا انٹر پاس کیا ہوا بچہ آتا ہے. وہ دیکھیں یہ ایڈلٹہڈ میں پہنچ چکا ہے. اس سے پہلے جو فاؤنڈیشن ایئرز ہیں اس کے, جو پرائمری ایجوکیشن ہے اور جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے, میرے خیال میں سب سے زیادہ بڑا فلا وہاں پر ہے. اور اس کی جو میرے خیال میں کہ یہ جو اساتذہ کی لیٹ کمنگ اور یہ سب جو ہے, اس کی جو بنیاد اگر میں کہیں دیکھوں تو یہ پولیٹیکل اپوائنٹیز جو ہوتے ہیں نا, یہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں یا اپوائنٹمنٹ کے بعد ان کا کوئی پولیٹکس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے, تو وہ ایسے جو پیونیٹیو میجرز بھی اگر ہیں ان سے ان کی جان چھٹ جاتی رہی ہے, اور جان چھوٹتی رہے گی تو وہ پھب جاتے ہیں. یو نو if I can explain myself, تو ہم نے میڈیکل کی تعلیم مثلاً جو ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا عنصر جو اب لیک کرنا شروع کر دیا ہے وہ یہ کہ ڈگری سب کو چاہیے, اسکل جو تھی وہ آہستہ آہستہ ڈسپیئر ہو رہی ہے. یعنی ایک بچہ جو جونیئر ڈاکٹر ہے, میں اس سے جب پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں مریض کے بارے میں, تو وہ مانیٹر جو ہوتا ہے لگا ہوا اس پہ جو پلس ریٹ آیا ہوا ہے وہ بتاتا ہے مجھے, یہ نبض نہیں پکڑتا وہ. اور اس نبض کو میں ایز اے ڈاکٹر, جو لوگ بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ چیز, اس پلس کی کسی زمانے میں اس سے ڈائگنوسس کیا کرتے تھے لوگ, تو وہ جو نبض ہے وہ دیکھنے کا رواج ہی نہیں رہا, جو کہ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے. سو فوکس جو ہے نا وہ نوکریوں کی تلاش, اور خاص طور پہ میڈیکل کے حوالے سے جو عرب کنٹریز ہیں اس میں اتنا پیسہ ملتا ہے ان کو, اور وہاں پہ اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور ان کے پاس اتنی ضرورت نہیں ہے, اور جو پیسے والے ہیں جس کو کوئی علاج کرانا ہوتا ہے وہ امریکہ جا کے کراتا ہے, وہ جو غریب شیخ ہے وہ ان کو ملتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں فوکسڈ ہمارے نصاب کو سب سے پہلے کرنا پڑے گا. اور میرا تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پرائمری تعلیم کو امپروو کر لیا تو آپ کی یونیورسٹیاں خود بخود آسمان سے باتیں کرنے شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ہی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. سکھر میں آپ ہمارے ساتھ تھے, اور سکھر میں جو سیلاب آیا ہوا تھا طالب علموں کا, ایسا لگتا تھا کہ سندھ کی ساری یونیورسٹیاں پہنچ گئی ہیں اس فیسٹیول میں. وہاں بڑے اکیڈمک سیشنز ہو رہے تھے, وہاں ادب کی بات ہو رہی تھی, شاعری کی بات ہو رہی تھی, تعلیم کے مسائل کی بات ہو رہی تھی, اتنی بڑی تعداد میں. کیا ریزن ہے کہ ہماری نئی نسل ایسی جگہوں پہ ضرور آتی ہے, لیکن جیسے رانا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں وہ اٹینڈنس نہیں ہوتی,
تو ہمارے ادارے اتنے ریپلسو کیوں ہیں اس ینگر جنریشن کے لیے؟ دیکھیں بچوں کو جو پڑھنے کا ایک تو ہے کہ ماں باپ نے کہا پڑھنا ہے، ظاہر ہے پڑھنا ہے، لیکن ان کو جو شوق ان کا جو ابھارنے کے جو طریقے ہیں وہ کالجز نے یونیورسٹیز میں اگر لاگو کیے جائیں، آپ ان کے انٹرسٹ کی چیزیں پیدا کریں. آپ ایک ہی چیز میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ہم انیٹمی پڑھاتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ نبض یہاں سے جائے گی، یوں جائے گی، یوں جائے گی، یوں جائے گی، لیکن اب ایک مشین آ گئی ہے جس کا نام ہے سیکٹرا. آپ اس کو ٹچ اسکرین ہے وہ، اس کو آپ یوں کریں وہ پوری باڈی اس کے پیچھے کیا ہے وہ کھلتا چلا جائے گا. سو ڈائسیکشن ہال کی جو افادیت ہوتی تھی، ہم جس وقت اسٹوڈنٹ تھے، یہ بچے ہمارے فرسٹ ایئر انٹر کے بیٹھے ہیں، یہ فراگ کاٹا کرتے تھے، ریبٹ کاٹا کرتے تھے، اب مجھے نہیں پتا کہ اب کاٹتے ہیں. تو اسکل بیسڈ انٹرسٹ والی چیز جو بچے کو اچھی لگتی ہے، جس سے وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے، آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اور پھر لیکچر جو ہے نا وہ ہو گیا ہے بالکل انٹریکٹیو رہا ہی نہیں ہے، آیا پڑھایا لکھا اور چلا گیا. ایک دوسرے سے سوال، بچوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بچے بڑے شارپ ہیں، بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے میرا، لیکن وہ بچے کو اگر دیکھیں، اگر کوئی بچہ اس کلاس سے دے کے ٹیک ہوم میسج نہیں لے جا رہا نا تو بچے کا قصور نہیں ہے، ٹیچر کا قصور ہے. صحیح. یہ بات ہمیں اپنی ٹیچر ٹریننگ پروگرامز بنانے چاہیے جس میں یہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ایک ایسی کلی ہے کہ جس کو پھول بننے میں دیر نہیں لگنی، لیکن وہ کس طرح کا پھول آپ کو چاہیے وہ آپ کے استاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ، میں آپ سے دریافت کروں گا کہ آپ پچھلے 15-16 برس سے تواتر سے تعلیم کے موضوع پر لکھ رہی ہیں. آپ کی کتابیں بھی آئیں ریفارمنگ اسکول ایجوکیشن کے موضوع پر اور مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت کے موضوع پر. ظاہر ہے کہ آپ جو کوئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو مانیٹر بھی کر رہی ہوں گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ جدوجہد کر رہی ہیں، جو مشن آپ نے شروع کیا ہوا ہے، اس کے کچھ اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں؟ کچھ گورنمنٹ کی توجہ اس طرف ہوئی ہے، ماہرین تعلیم کی توجہ اس طرف ہوئی ہے؟ بہت شکریہ جعفر صاحب. آپ کو تو پتہ ہی ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ میں تعلیم میں کوئی ماہر بھی نہیں ہوں، لیکن جس چیز کی مجھے بالکل کئی سالوں سے احساس ہے وہ زبان کا اور بچے کا زبان سے جو تعلق ہوتا ہے. میرے خیال میں کوئی بھی تعلیم بامقصد نہیں ہو سکتی اگر بچے کو شروع میں دیکھیں. جب بڑے ہوتے ہیں نا تو تب آپ جو بھی چاہیں، جیسے ابھی اس کی ٹیکنالوجی کی بات ہوئی، وہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک بالکل چھوٹے بچے کو اگر اس کی زبان میں نہیں پڑھایا گیا، نہیں سکھایا گیا تو وہ اس کی بنیاد ہی غلط پڑ جاتی ہے. اس کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، اور ہم لوگ کا خیال ہے کہ جب وہ اسکول آتا ہے تو ہم اس میں جیسے آپ جگ سے گلاس میں پانی ڈالیں کہ اس کو سکھاتے ہیں. جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بچہ اس کا جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے ہی اس کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے. گھر میں ہوتی ہے پرورش، کیا تعلیم بھی ہوتی ہے. زبان وہ اسی وقت سیکھتا ہے اور بہت ساری سیکھ جاتا ہے. تو اس وقت یہ بھی بات ہوئی کہ بچوں میں وہ نہیں ہوتا، یعنی کسی قسم کا جو ہم لوگ کی تعلیم ایسی ہے کہ ان کو دلچسپی نہیں ہوتی اور اس وجہ سے تعلیم بگڑ رہی ہے، کیونکہ جو بچے جب دلچسپی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے. اور رانا صاحبہ نے بھی جو کہا کہ اب پیار و محبت سے کوشش کرنا ہے، آپ تو ڈپارٹمنٹ اور سب کے لوگوں کا کہہ رہی تھی. سب سے پہلے تو آپ کہیے کہ بچوں سے بھی تو پیار و محبت سے پیش آیا جائے. کیونکہ میرے خیال میں تو ایک سب سے بڑی اہم وجہ جو خرابیاں جو پیدا ہوئی ہیں تعلیم میں ہم لوگوں کے یہاں، صرف یہیں پہ نہیں، سندھ میں نہیں، تمام ملک میں، وہ تعلیم کی وجہ سے ہے، وہ زبان کی وجہ سے. کیونکہ زبان سے جب بچے کو کوئی یعنی شروع سے دلچسپی نہیں پیدا ہوتی جو بھی وہ پڑھ رہا ہے، تو آپ تو نتیجہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے.
ہر قسم کے بچے ہیں، کوئی بچہ جو باغی ہے. اب میں جب یہاں آئی تو تھوڑی دیر پہلے میں مستقل کہتی ہوں کہ میری جو سب سے چھوٹی اور اچھی دوست ہے، اس کا نام ستارہ ہے، وہ خیر و ڈیرو میں رہتی ہے، اس کی زبان سندھی ہے اور وہ ابھی اردو سیکھ لی، اور میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نہیں کی، کیونکہ وہاں پہ جو اسکول میں جا رہی تھی وہ اردو میں پڑھا رہے تھے تو اس سے بالکل نہیں ہو رہا تھا. پھر وہ بیٹھ گئی گھر، اس نے کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. پھر وہ یہاں آ گئی کراچی، اپنی جو کام کرتی ہیں وہاں انہی کے ساتھ وہ آ گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ اب تم اس سے اردو میں بات مت کیا کرو، تمہاری زبان سندھی ہے تم اسی میں کرو. انہوں نے کیا اور جو میں نے دیکھا تبدیلی اس میں آئی. کاش ہم لوگ سب بچوں کا یہ کرتے کہ جو ان کی زبان ہے شروع کے کچھ سال تو اسی میں ان کو پڑھایا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب پڑھائیں گے تو بچے کو خود بھی دلچسپی پیدا ہوگی، پھر دوسرے سب کے یکساں دلچسپی نہیں ہوگی. تو پھر رانا صاحبہ کی جو بات ہے کہ آپ پیار و محبت سے جس کو جو چیز پسند ہے، کیونکہ بامقصد ہونے کے لیے تعلیم کا جو ایک آخر میں جو مقصد ہونا چاہیے کہ جس کو جس میں دلچسپی ہے، جو اس کی صلاحیت ہے جسے پوٹینشیل کہتے ہیں، اس کو اجاگر کیا جائے اور اس کو بالکل آگے سے آگے بڑھایا جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو سائنس پڑھائیں یا ہر ایک کو لٹریچر پڑھائیں. جو اس کو پسند ہے وہ جو پڑھے اور وہ اچھا پڑھے اور اچھا کرے، یہی تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے. پھر آگے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں یہ کہوں گی. شکریہ بہت بہت. یہ مادری زبان میں تعلیم دینے کا جو موضوع ہے، یہ صرف تعلیم کا موضوع نہیں ہے، یہ صرف سماجی موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس کا موضوع بھی ہے. کیونکہ اب یہ تحقیقات جو سامنے آئی ہیں تو ان میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے مائنڈ کے سیلز بن رہے ہوتے ہیں تو جو وائسز جاری ہوتی ہیں ان سیلز کے اندر، تو بچہ انہی سے مانوس ہو کے دنیا میں آ رہا ہوتا ہے. چنانچہ جو ابتدائی گفتگو وہ اپنے گھر میں ماں کی گود میں سن رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے سب سے نیچرل زبان ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین تعلیم نے پھر کہا کہ یہ تعلیم مادری زبان میں ہو تو بدرجہ بہتر ہے. رانا صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ اب گورنمنٹ میں ہیں تو کیا گورنمنٹ کی سطح پہ اس موضوع کے اوپر کوئی غور و فکر ہوا ہے، ہوتا ہے، کوئی پالیسی ہے کہ نہیں؟ شکریہ سر، آپ نے مجھے یہ بات کہی. میں تو تمام ریسرچرز کو مخاطب ہوں گی جو یونیورسٹیز کے ہیں. ہم ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی سندھ کے اندر موجود ہے. 90% ہمارے اسکولز، پرائمری اسکولز سندھی میڈیم میں پڑھا رہے ہیں، اپنی مادری زبان میں پڑھا رہے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ بچے نہیں پڑھ رہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو تحقیق مانگتا ہے، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں خاص طور سے زبان، یہاں ادریس جتوئی صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کتنی ٹیچرز کی ٹریننگ آپ نے کری ہے یا آپ کے ادارے نے کری ہے جہاں سندھی ٹیچرز کو یہ سکھایا گیا ہو کہ سندھی پڑھانی کیسے ہے؟ ہمارے ہاں زبان کا مسئلہ نہیں ہے سر، زبان ہی میڈیم ہے بہت سے اسکولوں میں اور وہ ان کی مادری زبان ہے، مگر استاد اسے کس طرح استعمال کر رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت اچھا. صادقہ صاحبہ آپ بتائیں. صادقہ صلاح الدین صاحبہ، آپ ایک عرصے سے سندھ میں مختلف اسکولوں کو وزٹ کر رہی ہیں، آپ ایک پوری چین ہے آپ کی اپنی. آپ کا کیا خیال ہے اس پرٹیکولر موضوع کے اوپر کہ سندھ میں سندھی میں پڑھایا بھی جا رہا ہے لیکن اساتذہ اس لیول کے نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھا سکیں، ان کی اپنی ٹریننگ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے جو بات رانا صاحبہ نے کہی وہ بالکل صحیح ہے اور آپ بھی کچھ اسی قسم کی بات کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر مجھے اردو زبان آتی ہے یا میری زبان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہاں غالب کے اوپر تقریر کرنا شروع کر دوں گی اور مجھے وہ سب کچھ غالب کے شعر سمجھ میں آتے ہوں گے اور میں پڑھانا بھی ان کو جانتی ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ پڑھانے کے جو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کنٹینٹ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے.
اور وہ پڑھانے کے طریقے میں میرا خیال ہے وہ اردو زبان ہو یا سندھی زبان ہو یا انگریزی زبان ہو، 16 سال انگریزی پڑھتے ہیں بچے اور اس کے بعد وہ ایک پیراگراف نہیں لکھ سکتے، 2 پیراگراف نہیں لکھ سکتے. تو یہاں لینگویج کے اوپر وہ توجہ ہی نہیں دی گئی کہ جو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب تک لینگویج پہ ضرورت نہیں ہوگی تو وہی تو بنیادیں ہیں. ہمارا پڑھنا اور لکھنا بیسک جو ہماری لٹریسی ہے وہی تو ہماری بنیاد ہے، کیونکہ اسی کے اوپر پھر ہم عمارت کھڑی کرتے جاتے ہیں. وہ خشت اول ہے کہ جو ہر ایک کی سیدھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہیں ٹیڑھی ہوگی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا کوئی حل تلاش کرنے کو تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہونا چاہیے. اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی دفعہ پنجاب میں انگریزی پہلی جماعت سے پڑھائی، پھر میڈیم آف انسٹرکشن بھی انگریزی کرا دیا، پھر وہ 4-6 سال کے بعد پھر ساری کتابیں بدلی گئیں، سارا نصاب بدلا گیا. پھر عمران خان کے زمانے میں KPK میں یہی وہ ہوا. اور اب ہم آئے دن سن کے دہل جاتے ہیں جب ہمیں یہ خبر ملتی ہے یا افواہ ملتی ہے کہ سندھ میں بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. رانا صاحبہ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ سندھ میں یہ تحریک چل رہی ہے یا نہیں، لیکن انگریزی میڈیم کی کبھی کبھی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں اور انہیں پھر کچھ لوگ دبا دیتے ہیں. شکریہ. ایک اور موضوع کی طرف آتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اب سے کچھ برس پہلے میں کوئی 3 سال سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر رہا، اور ہم لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ 2009-2010 میں، خاص طور سے 2010 کے بعد جب 18ویں ترمیم آ گئی، کہ ہم سندھ کے کورسز کو ریوائز کروائیں. اور بڑی ایکسرسائزز ہوئیں، جام شوروں میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی، اور نئے نصاب بنائے گئے. لیکن جب وہ نصاب بنائے جا رہے تھے اور ہمیں اسکولوں کے ان ٹیچروں سے ملنے کا موقع ملا جنہوں نے وہ نئے نصاب پڑھانے تھے، تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ نصاب سازی تو ہم بہت اچھی کر لیں گے، لیکن یہ لوگ جو یہاں ہیں یہ انہیں پڑھائیں گے کیسے؟ تو اب دیکھیے کہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اس پروفیشن میں ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں. ہم نیپا میں جاتے ہیں، وہاں سینئر بیوروکریٹس آتے ہیں. گریڈ 18 سے 19 میں جانا ہو تو 6 مہینے کا کورس، 19 سے 20 میں جانا ہے 6 مہینے کا کورس. PIA میں آپ دیکھیں جسے اوپر جانا ہے اس کے کورسز ہو رہے ہیں. لیکن تعلیم کا شعبہ ایسا ہے کہ اس میں ایک دفعہ ایک شخص ملازم ہو جائے تو اس کے بعد ریٹائر ہو کے نکلتا ہے. اس پورے عرصے میں اس کے ٹریننگ کورسز وغیرہ اس طرح سے نہیں ہوتے. تو اب جو نئے نصاب بنا رہے ہیں، آپ مادری زبان میں ہی بنا لیجئے نصاب، بڑی اچھی کتابیں چھاپ لیجئے، لیکن اساتذہ وہی ہیں جنہوں نے پڑھانا ہے. اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ فرمائیں. سر مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے لفظ کورس اور ایک میعاد بتائی، 6 مہینہ کورس، 4 مہینے کا کورس. اساتذہ کی میڈم یہاں بیٹھی ہیں، IRC کو لیڈ کر رہی ہیں. اساتذہ کو جب ہم کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو ہم اسے ورک شاپ کہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ورک شاپ میں آئیں گے. ورک شاپ میں آپ جانتے ہیں کون جاتا ہے؟ جو اسکل سیکھنے جاتا ہے، جیسے گاڑی کی مرمت کرنی ہو یا پلمبنگ کرنی ہو، وہ ورک شاپ میں جاتا ہے. آج کا استاد ورک شاپ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اس شاپ میں سے جو وہ شاپنگ کرتا ہے وہ شاپنگ کسی کام کی نہیں ہوتی. میں اس کی سخت خلاف ہوں کہ اساتذہ کی جو بھی ہم ٹریننگ کا لفظ یوز کر رہے ہیں ورک شاپ ماڈل میں، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. اساتذہ کو باقاعدہ کورس ورک کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ اس لائق ہوں گی کہ وہ اپنے مضمون کو بہتر طور پہ پڑھا سکیں. جو نیا نصاب آیا ہے جسے ہم اساتذہ کی ٹریننگ کا نصاب کہتے ہیں، اس کے اندر ان کو ضم کرنا پڑے گا. اس میں بہت سے کورسز ایسے ہیں جو اگر استاد 4 مہینے کے لیے ان کو کر لے تو وہ اپنے اس مضمون کو بہتر طور پہ پڑھا سکتا ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری سائیکی ہے، جو ہمارے خیال ہیں، ڈونر آتا ہے وہ بھی آپ سے کہتا ہے کہ اتنے ورک شاپس کرا دو، تو ہم اسی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ٹریننگس تو بہت ہو رہی ہیں سر، ٹیچرس کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی. بہتر. اعجاز صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اب تو اس پینل میں آپ ہمارے ساتھ پچھلے کئی سال سے بیٹھ رہے ہیں،
کیا سمجھ میں آیا فائنلی کہ کیا ہماری ایجوکیشن کے مین 3 ایشوز کیا ہو سکتے ہیں؟ منسٹر صاحبہ نے بہت عمدہ بات کی ہے کہ لفظ ورکشاپ استعمال کرنے سے وہ اساتذہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا لیول نیچے ہے، وہ جائیں گے، اٹینڈ کریں گے، آ جائیں گے۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں ایک مشورے کے طور پر، کہ جب اساتذہ کی ٹریننگ ہو اور ان کے لیے یہ ایک سرٹن پیریڈ رکھا جائے، 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال، اس کے بعد باقاعدہ ان کا امتحان ہونا چاہیے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ ان کو ٹریننگ دے دی، وہ گئے ہنسی خوشی اپنے انجوائے کیا انہوں نے، اور اس کے بعد آ کر اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، تو انہوں نے امپروو کیا، پرسیو کیا، نہیں کیا، یہ سب چیزیں کنفرم ہونا چاہیے کہ جب وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے جائیں گے تو وہ جو نالج ان کی امپرومنٹ ہوا ہے وہ آیا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے اب دور ہے آئی ٹی کا، اور آئی ٹی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تمام چیزیں ضم ہو رہی ہیں ایجوکیشن کے اندر۔ ڈاکٹرز ہیں، ہر ادارے میں جب تک آئی ٹی کا استعمال نہیں ہوگا وہ بات بنے گی نہیں۔ اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں، جو اسٹوڈنٹ 3 سال سے 5 سال 7 سال کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کی نالج آئی ٹی میں زیادہ ہوتی ہے ان ٹیچرز کے مقابلے میں جو اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کبھی بھی کنفرم کر لیں، یہ عجیب حیران کن بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اساتذہ کے لیے باقاعدہ امتحانات ہونا چاہیے، کنفرم ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، جو کورسز کرائے گئے ہیں، وہ کورسز انہوں نے صحیح معنوں میں اس کا فائدہ اٹھایا بھی ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ منسٹر صاحب سے میں ایک بات کہوں گا کہ جب آپ کورسز پر سختی کریں گے اور ان کے امتحانات لینا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں وہ خود بخود چھٹ جائیں گے، کیونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ وہ کسی بھی صورت سے نہیں چاہیں گے کہ ان کو اس میں پھنسایا جائے اور ان کو ٹریننگ دی جائے، اور ٹریننگ کے بعد ان کو امتحان بھی ہو، ان کو پتہ ہے کہ قابلیت کیا ہے۔ تو ایک بیریئر ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ہر صورت میں آگے بڑھائیں۔ ان کے لیے کورس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال تو اب لازمی ہو گیا ہے، تو جب وہ استعمال لازمی ہو گیا، ٹریننگ میں سب چیزیں شامل کی جائیں اور ان کا امتحان لیا جائے۔ جب امتحان میں سب ایکسپوز جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن کے اپائنٹمنٹ غلط طریقے سے ہوئے ہیں وہ خود بخود چھٹتے چلے جائیں گے۔ اعجاز صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا یہ موقف اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی خوش فہمی بھی شامل ہے، ود ڈیو رسپیکٹ۔ اس لیے کہ جب کوئی قانون بنتا ہے تو ہم جیسے کرپٹ معاشرے کے اندر اس کے ساتھ ہی اس قانون کو بریچ کرنے کے طریقے بھی لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ جو پولیٹیکل اپوائنٹڈ لوگ ہوں گے، جو ہی آپ اس طرح کی بندشیں لگائیں گے، وہ ان سے نکلنے کے لیے مزید پولیٹیکل پاور اس کے اندر انوالو کر لیں گے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، لیکن بحیثیت مجموعی اس طرح کی چیزیں کی جانی چاہیے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بہت بہت شکریہ سر، مجھے خوشی ہے کہ ہم اس ٹاپک پر بہت جلدی آ گئے، میں سوچتی تھی تھوڑی دیر سے اس پر بات ہوگی۔ سندھ وہ پہلا پروونس ہوگا یا پہلی حکومت ہوگی سندھ کی ایجوکیشن کی جو اس کے اوپر آلریڈی کام کر چکا ہے۔ ایک پالیسی سندھ نے ترتیب دی ہے جس کا نام ہے ٹیچر لائسنسنگ پالیسی، اور یہ پالیسی ہر ایک پہ لاگو ہوگی۔ اس میں کرنا کیا ہوگا، اس میں وہی لوگ بیٹھیں گے اور امتحان دیں گے لائسنسنگ کا جنہوں نے کورس ورک کرا ہوا ہوگا، جنہوں نے پروفیشنل ڈگری کے جو کورسز ہیں وہ انہوں نے کرے ہوں گے، اس کے بعد ان کا امتحان ہوگا اور انہیں لائسنس ملے گا۔ سردار علی شاہ صاحب جو مجھ سے پہلے تھے اس پر بہت کام کر کے گئے ہیں، اور جب مجھے یہ وزارت دی گئی تھی جو ایک فون آیا تھا، انہوں نے صرف مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ میڈم ٹیچر لائسنسنگ پالیسی کو کسی طریقے سے ڈیریل نہ ہونے دیجیے گا۔ اور میں آج باقاعدہ خوشی سے اعلان کر رہی ہوں کہ کل میرے پاس جنہوں نے یہ بٹ جیتی ہے، جو ٹیسٹ بنا رہے ہیں، وہ IBS سکھر ہے، وہ آ رہے ہیں ٹیسٹ کا پیپر فائنل کرنے کے لیے، اور یہ ٹیسٹ کی رجسٹریشن ہوگی ان اساتذہ کی جنہوں نے اپنا بیچلر آف ایجوکیشن جو نئے طریقے سے بنا ہے اس کے اندر جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی، وہ اس ٹیسٹ میں بیٹھیں گے، وہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائیں گے تو وہ تمام اساتذہ ماشاءاللہ 58,000 اساتذہ
ٹیسٹ کی بنیاد کے اور سندھ کے اندر داخلے مدارس ہوئے ہیں، اور ان اساتذہ کی بھی اب یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ کورس ورک کریں ڈپینڈنگ اپون کہ وہ کس لیول سے اپنی ایکیڈیمک ڈگری لے کر آئیں. اگر وہ گریجویٹ ہیں تو انہوں نے تقریباً 5 سیمسٹر کی کورسز کرنے ہوں گے اور وہ بی ایڈ کے پروفیشنل ڈگری کو حاصل کریں گے. ماسٹرز ہیں تو 3 سیمسٹرز کی کریں گے. آلریڈی میں نے نوٹس تمام کالجز کو بھیج دیے ہیں ٹیچر ایجوکیشن کے کہ وہ اپنے ہاتھ تیاری کریں کہ وہ اگلے جب داخلے ہوں گے تو وہ ان اساتذہ کے لیے شام میں کلاسز شروع کریں تاکہ وہ یہ پروفیشنل ڈگری لے سکیں اور پھر وہ لائسنسنگ ٹیسٹ پہ بیٹھ سکیں. تھینک یو. اس پر تو زوردار تالیاں ہونا چاہیے، یہ تو بہت بڑا اسٹیپ اٹھنے والا ہے. جی اب میں اگلا سوال امجد صاحب آپ سے کروں گا، لیکن یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر میں ہم فلور اوپن کریں گے اور میری خواہش ہوگی کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھیں وہ سوال کریں. تو آپ لوگ اپنے ذہنوں میں اپنا اپنا سوال سوچ کے رکھیں تاکہ آخر میں جب آپ کو موقع دیا جائے تو آپ اظہار خیال کر سکیں اور سوال کر سکیں. امجد صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میرے علم میں ہیں کہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اس کمیٹی کے رکن ہیں جو یونیورسٹیوں کو وزٹ کرتے ہیں اور ان کی کیپیسٹی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی کمزوریوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ تو میں یہ تو نہیں چاہوں گا کہ آپ کسی پرٹیکولر یونیورسٹی کا ذکر کریں، لیکن جو آپ کی آبزرویشن ہے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سندھ کی یونیورسٹیوں میں کمی کیا کیا ہے، کن شعبوں میں کمی ہے؟ شکریہ. میرے خیال میں وہ جو کمیٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے چارٹر انسپیکشن اینڈ ایویلویشن کمیٹی، جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ کی ذیلی تنظیم ہے. اس کا جو پریروگیٹو ہے وہ بہت سارے اس کے پیرامیٹرز ہیں کہ اس میں فائنینشیل مینجمنٹ بھی دیکھنی ہے، امپلائمنٹ بھی دیکھنی ہے، ایچ آر اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں وہ. لیکن چونکہ ایجوکیشن سے ڈائریکٹلی جو ریلیٹڈ بات ہے وہ ہے فیکلٹی. اب فیکلٹی انڈکشن جو ہے یونیورسٹیز میں اس کے لیے ایچ ای سی کی شرائط کافی کڑی ہیں. اس میں ریسرچ پیپرز ہیں اور اس میں مختلف قسم کے کورسز ہیں. اب جیسے اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ ابو ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا فیکلٹی ممبر پی ایچ ڈی ہو منیمم. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ پی ایچ ڈیز اس طرح بنٹ رہی ہیں کہ جن کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک پیراگراف نہیں لکھ سکتے پورے 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد، تو پی ایچ ڈی کے بعد بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پورے سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس میں اگین تھوڑا بہت فیکٹر جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کا اپنی جگہ پر رہتا ہے. لیکن دوسرا جو ہے وہ ایک اور بھی چیپٹر ہے. ہر آدمی اساتذہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، ان کے پرابلمس کوئی نہیں دیکھتا کہ ایک استاد کی حیثیت میں ان کی تنخواہ کیا ہے، ان کا سروس سٹرکچر کیا ہے، ان کو رہائش کی فیسلٹی ہے یا نہیں ہے، ان کی ٹرانسپورٹ کیسے آتی ہے، تنخواہوں کا جو بیسک پے اسکیل ہے اس کے حساب سے. ابھی ریسنٹلی ہمارے سنڈیکیٹ میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر جس کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے وہ حج کے لیے جانا چاہ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، اس لیے مجھ پر فرض نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہم ٹیچرز کو انسینٹیوز کتنا دیتے ہیں؟ جہاں جہاں پر ٹیچرز کو آپ سختی کریں گے، آپ کورس کرائیں، سب کچھ کریں، لیکن ان کے لیے کوئی تنخواہ میں ان کی اضافہ، ان کی جو سہولیات دوسری ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں ان کے، وہ ٹیچرز ایسوسیشنز ہیں موجود یہاں پر، اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے اچھے پہلو، میں آئی ایم شیور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو میں خود بھی ایگری نہیں کروں گا، لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بھی ایک گھر سے بلانگ کرتے ہیں، وہ بھی ایک فیملی کو پالتے ہیں، ان کے پرابلمس کو بھی دیکھنا چاہیے. جبکہ جہاں پر یونیورسٹیز کا جو سب سے بڑا پرابلم اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ ہے ایچ ای سی نے امپلائمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ایک فیکلٹی ممبر کے لیے 1.5 اسٹاف ممبرز ہوں گے. لیکن ایک باغ ہے 5 ایکڑ کا ایک یونیورسٹی میں، اس میں 200 مالی ہیں. تو اب جب اس طرح کا سلسلہ ہوگا، اوور امپلائمنٹ. اچھا، ایک دوسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے جو پینشن.
دیز آر ریگولر امپلائیز. اچھا ریگولر امپلائیز, اب پینشن بل اتنا انفلیٹ ہو گیا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں, میں ایک یونیورسٹی کی مثال دے رہا ہوں, بڑی یونیورسٹی جو بہت قدیم یونیورسٹی ہے, سب سے پرانی یونیورسٹیوں میں ہے, اس کے پاس 4 بلین کا اس کا گرانٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور 1.7 بلین اس کا پینشن بل ہے. اس کا 2.9 بلین جو ہے وہ جو اس کا پے رول ہے, اس کا جو کرنٹ سیلری ہے, بچتا کیا ہے اس کے پاس؟ اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے وائس چانسلر کے پاس. وہ مطلب میں اپنی آپ کو یا اپنی کمیونٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ پرابلم ہے. جو چیز چاہیے وہ یہ چاہیے کہ کنسرٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے, سب اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم اوور ایمپلائمنٹ کو کیسے روکیں. کانٹریکٹ کی جاب جو لوگوں لے کے بیٹھے ہیں, وہ کانٹریکٹس کو بہتر کیا جائے, اس میں اچھے انسینٹیوز ہوں گے, لوگ پڑھائیں گے, لوگ پڑھانے کے شوق رکھنے والے بھی آتے ہیں. پھر آپ نے بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ڈگریز رکھی ہوئی ہیں. جب آپ نے بی ایڈ کی ڈگری رکھی ہے تو اس کا مطلب وہ ریکوائرڈ تعلیم جو اس کو پڑھانے کے لیے ہونی چاہیے وہ تو ہے اس کے پاس, پھر بھی کیوں نہیں پرفارم کر رہا. ٹیچر ٹریننگ کورسز جو ہیں, جو جس کے اوپر بات ہوئی, ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے وہ. میں نے جب اپنا اسسٹنٹ پروفیسر کا انٹرویو دیا تھا, ایک ریٹائرڈ کمشنر ہوتے تھے عثمانی صاحب, وہ تھے اس کمیشن کے چیئرمین, اور میں انگلینڈ سے آیا تھا FRCS کر کے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار تم اسسٹنٹ پروفیسر بننے آئے ہو, وہ سامنے بلیک بورڈ ہے اور یہ چوک پڑا ہوا ہے, مجھے بتاؤ کہ میں نان میڈیکل آدمی ہوں, مجھے پتے کی بیماریوں کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آگاہی دو کہ تم کلاس میں کیسے پڑھاؤ گے. جس طرح کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ, کیا ہوتا ہے کہ بورڈ کی طرف منہ کر کے سب کچھ لکھا جا رہا ہے, انٹریکشن کوئی نہیں ہوتا. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے دیکھنے کے لیے کہ استاد کو پڑھانا بھی آتا ہے کہ نہیں. صحیح. تو یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اساتذہ کی تنخواہوں کا جہاں تک تعلق ہے اور پرکس کا, وہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر طارق رحمان صاحب, انہوں نے ایک دفعہ یہ تجویز دی تھی کہ پروفیسر کی تنخواہ وہ ہونی چاہیے جو لیفٹیننٹ جنرل کی ہوتی ہے, اور ایسوسیٹ پروفیسر کی تنخواہ وہ ہونی چاہیے جو میجر جنرل کی ہوتی ہے. تو اس پر کسی نے یہ کہا کہ اس طرح تو پھر وہ تمام تعلیمی اداروں میں بھی وہی لوگ آ جائیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اساتذہ کی جو وہ ہے تنخواہیں وغیرہ وہ ریزنیبل ہونی چاہیے, لیکن عام طور سے جب ہم تعلیم کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہم طالب علموں کی فیس کے موضوع پر بات نہیں کرتے. آج ہی میں نے پچھلے 1 سال کی وہ ساری خبریں نیٹ پہ نکال کے جمع کروائی ہوئی تھیں کہ کتنی خبریں ہیں جو طالب علموں کے حوالے سے ہیں کہ فیسیں اتنی بڑھ چکی ہیں, اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر ایم فل کے بچوں سے اور پی ایچ ڈی کے بچوں سے جو فیسیں دی جا رہی ہیں وہ کوئی لوور مڈل کلاس چھوڑیں, مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے وہ فیسیں دینا. تو تعلیم کا ایک ڈائمنشن یہ ضرور ہے کہ ہم اساتذہ کی تنخواہیں بڑھائی جائیں, لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی تنخواہیں شاید اتنی بری نہیں ہیں جتنا کہ یہ ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ طالب علموں کی تعلیم کو سستا کیا جائے. میں جعفر صاحب آپ سے تھوڑا سا اختلاف نہیں کر رہا, لیکن میں اس کو ایک کلیریفیکیشن دوں آپ کو, جو کہ میرے خیال میں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کسی کی بھی, کہ میں میڈیکل یونیورسٹی سے بلانگ کرتا ہوں. آج کے دن میرے پاس اوپن میرٹ پہ جو بچہ آتا ہے وہ 32,000 فیس دیتا ہے پورے سال کی. وہ بچہ 15,000 روپے دیتا ہے, طارق روڈ پہ ہمارا ہاسٹل ہے, اس میں رہتا ہے 15,000 روپے فار دا ہول ایئر. 32,000 سے کم کیا ہوگا میڈیکل کالج کی تعلیم کے لیے. آپ جو فیسیں بتا رہے ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی تو ہو سکتی ہیں, پبلک یونیورسٹیز میں تو پابندی ہے کہ ہم فیس نہیں بڑھا سکتے. ہاں, یونیورسٹیز کو سسٹین کرنے کے لیے کچھ سیلف فائنانس پروگرام ضرور ہیں, کہ کیونکہ آپ کی جو میں نے جیسے بتایا کہ اوور امپلائمنٹ کی وجہ سے پینشن اور پیرول کے بعد آپ کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے, اس لیے فیسوں میں اضافے کی ڈیمانڈ بھی یونیورسٹیز کرتی رہتی ہیں. میں لیاری کا میرے پاس چارج ہے, آپ تصور نہیں کریں گے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بیچلرز ڈگری کی 19,000 سیمسٹر کی فیس ہے. 19,000.
مطلب فری ہے آلموسٹ. لیکن تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھا پھر ایک اور چیز, دوسری چیز یہ کہ اگر یونیورسٹی دیکھیں, اٹ آلویز ڈپینڈز آن یور لیڈرشپ. ہم نے فائنینشیل ایڈ کے آفیسز کھول دیے ہیں کہ جس بچے کو کوئی فائنینشیل ایڈ چاہیے ہوتی ہے, میری یونیورسٹی میں کوئی بچہ اس وجہ سے تعلیم نہیں چھوڑے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, سوال ہی نہیں ہوتا. تھینک یو. بالکل درست آپ فرما رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کچھ ایکسیپشنز ہیں. آپ نے 2-1 اداروں کی نشاندہی کی, بالکل صحیح ہے. لیکن خود پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا پورا چارٹ میرے پاس موجود ہے. میرے خیال میں سب سے کم فیس جو ہے وہ بلوچستان یونیورسٹی کی ہے. لیکن پاکستان ہی میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ایک سیمسٹر کی پشاور یونیورسٹی میں 35,000 کے قریب فیس ہو چکی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, ان کی بہت فیسیں ہیں جو لوور مڈل کلاس پے نہیں کر سکتی. بہرحال ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. میں صادقہ صاحبہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ کوئی بچیوں کی تعلیم کے موضوع پر پرائمری اور خاص طور سے رورل ایریاز کے کانٹیکسٹ میں آپ 2-1 منٹ کچھ اظہار خیال کریں. بات ہماری وہیں پہ واپس آ رہی ہے مقصد کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جو جیسے رانا صاحبہ بھی ٹریننگ کی بات کر رہی ہیں کہ ٹیچرز کی ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک میکینیکل سا طریقہ ہے کہ ایرتھمیٹک کی کتاب ہے, ریاضی کی کتاب ہے, ریاضی کی کتاب کی مشق نمبر 1, مشق نمبر 2 بچے کریں گے, محنت سے کریں گے, سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا اور کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ اس میں کون کون سے چیزیں جو ہیں وہ تمہاری زندگی سے قریب ہیں, اور وہ ان کو نہیں پتہ. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ہم خیرپور کے گاؤں میں ہم لوگ کام کرتے تھے, تو وہاں ایک بچی تھی 9ویں جماعت میں, دیبا اس کا نام تھا, اور وہ بہت محنتی, بہت پڑھنے میں بھی اچھے اس کے رزلٹ آتے تھے اور کام محنت سے کرتی تھی. اس کا میٹرک کا اس نے امتحان دیا, وہ پاس ہو گئی. مجھے معلوم ہوا کہ پاس ہوئی ہے. میں اس کے گاؤں گئی اور میں نے اسے مبارکباد دی. میں نے کہا کہ بہت خوشی ہوئی تم پاس ہو گئی, تمہارا کون سا گریڈ آیا؟ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں, ابھی 2 دن ہو چکے ہیں رزلٹ آئے ہوئے. اس نے کہا پتہ نہیں. تو میں نے کہا کہ تمہیں کیوں نہیں پتہ؟ تو کہنے لگی انہوں نے گریڈ بتایا, لکھا ہی نہیں ہے اس میں. تو میں نے کہا پھر کیا نمبر لکھے ہیں؟ کہنے لگی ہاں نمبر لکھے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے کتنے نمبر آئے؟ ہاں پتہ ہے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے جو اس کے ٹوٹل نمبر تھے وہ کتنے تھے؟ اس نے کہا جی پتہ ہے. تو میں نے کہا بی بی جو پرسنٹیج کے سوال تم نکالتی ہو یہ تو تم 2 منٹ میں پتہ کر سکتی ہو کہ تمہارا کتنے % کا رزلٹ ہے اور اس میں تم کون سے گریڈ میں ہو. تو وہ اتنی حیران ہوئی کہ جو چیزیں وہ اسے آتی تھیں اور اس نے اتنی مشقیں کی تھی اور شاید امتحان بھی ٹھیک طرح پاس کیا ہوگا, وہ اس کا چھوٹا سا ایک مسئلہ حل کر سکتی ہیں. تو بات یہ کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بالکل جو مثالیں دیتے ہیں وہ ماحول سے نہیں ہوتی, جو پرابلم سالونگ کی طرف لے کر ہی نہیں جاتے. جو مسائل کا, میں تو سمجھتی ہوں کہ تعلیم کا اگر مقصد ہے تو ایک ہی مقصد ہے, وہ یہ کہ تعلیم ہمیں تھوڑا سا مسائل کو حل کرنا سکھاتی ہے. مسائل حل نہیں کرتی مگر مسائل حل کرنے کا کچھ تھوڑا سا طریقہ بتاتی ہے کہ ہم کیسے اپنے مسائل کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہاں میں دیکھتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تعلیم جو ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے زندگی کا, اور گھر جو ہے وہ الگ ہے. گھر اور تعلیم کا بھی کوئی اتنا رشتہ نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو یہ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ تعلیم کا زندگی سے رابطہ کیسے ہم اپنے بچوں کو شروع سے سکھانا شروع کریں کہ وہ آگے بڑھیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسکولوں کے اندر جو ڈراپ آؤٹ تھا اور وہ ساری چیزیں تھیں, وہ ہم نے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لائف اسکلز کی آج کل بہت بات کی جاتی ہے. تو وہ لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن, جو آئی ایم تھینکفل ٹو آہنگ کے, آہنگ ایک NGO ہے جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. انہوں نے ہماری ٹیچرز کو ٹرین کیا, اور اس طرح جب ہم چلے اور ہم نے ان کو زندگی گزارنے کی مہارتیں سکھانی شروع کیں. اور وہ مہارتیں کیا مہارتیں تھیں؟ وہ یہی تھیں
کہ کانفیڈنس کے بارے میں تھا, وہ گفتگو کرنے کے بارے میں تھا, وہ فیصلہ سازی کے بارے میں تھا. اس طرح کی جب چیزیں, تو ہم نے دیکھا کہ ڈراپ آؤٹ بھی رک گیا اور بچیوں کو یوں لگا کہ ان کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا اور ان کو یہ بتایا ہے کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے. میں نے دیکھا کہ بچیاں جب ہم نے فیڈ بیک لیا تو وہ ان اساتذہ کو دعائیں دے رہی تھیں جنہوں نے وہ سب کچھ سبق لکھے تھے کہ انہوں نے ہماری زندگی بدل دی. اور تو لوگوں کو تو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں, انہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. تو اگر تعلیم یہی نہ کر سکے تو پھر تعلیم کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. پھر تو تعلیم ڈگریوں کا اور سرٹیفکیٹس کا نام ہے, اور ان ڈگریوں کا بھی اعتبار اب ختم ہو گیا. اب آپ کہیں بھی نوکری کے لیے اپلائی کریں, وہاں وہ اب ہر ایک اپنا ٹیسٹ لیتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ انہوں نے کسی بھی گریڈ میں پاس کیا ہو, لیکن یہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ نقل کر کے پاس کیا تھا. تھینک یو ویری مچ. قبل اس کے کہ میں زبیدہ صاحبہ سے کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے کہوں, کوئکلی ہم 2-1 سوال لے لیتے ہیں, لیکن اگر اسٹوڈنٹس کریں تو وہ چلیں آپ کریں جلدی سے. بچوں کو کرنے دیں جی. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ تشریف رکھیں, پیچھے وہ بیٹھی ہیں, زور سے بولو. مجھے فلانی سبجیکٹ نہیں سمجھ آ رہا جس طرح وہ پڑھا رہی ہیں, تو اور وہ شکایت ٹیچر کو پہنچ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کی ہے, تو وہ اتنا پرسنلی کیوں اس کو لیتی ہے کہ وہ اس کو پھر اینڈ فائنل ایگزام تک نہیں چھوڑتی. وہ اساتذہ میک شور کرتا ہے دیٹ ٹو گیو ٹفسٹ ٹائم ٹو دیٹ اسٹوڈنٹ کہ وہ بیچارہ ٹوٹ ہی جاتا ہے فائنل ایگزام تک. تو اس کو پازیٹیو ٹریننگ کے اندر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے اس کو پازیٹیولی کیسے لیا جائے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کیسے امپروو کیا جائے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ بچوں کو بھی شکایت ٹیچروں سے ہو سکتی ہے اور ٹیچر انہیں ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے جو ٹیچرس ٹریننگ کے پروگرام وغیرہ ہوں ان کے اندر یہی جیسے کہ بتایا گیا کہ بچوں کو پیار سے پڑھانا چاہیے, غصے سے اور خوف سے نہیں پڑھانا چاہیے. ون مور کوسچن فرام دس سائڈ. کوئی بچہ جی آپ اٹھیں, زور سے بولیں جلدی. ڈاکٹر صاحب ارے بھائی ان کو کہا ہے. چلو السلام علیکم. میں انٹیریئر سے تعلق رکھتا ہوں اور فائنل ایئر آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کراچی میں. تو جب گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہم یونیورسٹی کو اتنے فنڈ دیتے ہیں, ہمیں جو نا وہ ریسورس کیوں نہیں ملتے؟ لیبس میں ریسورس نہیں ہوتے, ڈی ایل ڈی لیبس میں ریسورس نہیں ہوتے, ہمیں پریکٹیکل کام کیوں نہیں ہوتا ہمارے پاس؟ ایک آدھا سا پریکٹیکل ہوتا ہے, زیادہ پریکٹیکل کام کیوں نہیں ملتا؟ ایک آئی ٹی اے آئی سی ایس سے ہمیں جو ریسورس ملنا چاہیے, اور یونیورسٹیز بولتے کہ ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں, اور گورنمنٹ بولتی ہے ہم اتنے سارے فنڈ دیتے ہیں, اور ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ چیزیں ہمیں فنڈ کیوں نہیں؟ اور بس یہ صرف آپ کی یونیورسٹی میں نہیں ہے, کراچی یونیورسٹی میں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی ہے. کیمسٹری لیبس میں کیمیکلز نہیں ہیں, ایکوپمنٹ نہیں ہے, یہ سارا کچھ ہے. اور یہی ہمارا ایک کمپلینٹ ہونا چاہیے کہ جب تعلیمی معیار کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو صرف اساتذہ کی تنخواہوں کو فوکس نہ کیا جائے, فیسیں بھی کم رکھی جائیں, اداروں کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے اسے بھی ڈیولپ کیا جائے, اور ریسرچ کی جو کیپیسٹی ہے اسے بڑھانے کے لیے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ سے ریکویسٹ میں کروں گا کہ اس پورے ڈسکشن کو اب آپ کنکلوڈ کیجئے. شکریہ جعفر صاحب. جی یہ میرے خیال میں بہت ہی جسے کہیں بامقصد ڈسکشن بھی رہا اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں, اور بس ایک آدھ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں تو شاید میں پوچھ ہی لوں رانا صاحبہ سے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں ٹیچرز تو سب سے اہم پہلو ہیں تعلیم کا, کیونکہ اگر ٹیچرز ہی صحیح نہیں ہیں تو بچے کو پڑھائیں گے کیا ہوگا. اور ٹیچرز کا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ورک شاپ تو نہیں, کورسز ہوں, تو اگر سب ٹیچرز پڑھنے چلے جائیں گے خود تو اسکولوں میں یا کالجز میں کیا ہوگا؟
کہ یا تو پھر وہ تو بہت ہی لمبا پروگرام ہوگا کہ آپ ایک دو بس بھیجیں، کچھ تو سوچنا پڑے گا کہ ذرا سا کریش وہ ہو۔ ایک چیز جو رہ گئی، میں سبوں نے بہت اچھی باتیں کی لیکن ایک آدھ چیزیں شاید وقت کی بھی کمی تھی، ورنہ جعفر صاحب ضرور پوچھتے کہ اس کا جو ہم لوگ کا جو سرکاری نظام ہے تعلیم کا اور جو ایک نجی شعبہ ہے، دونوں کے بھی آپس میں جو رشتہ ہے، میں بالکل اس سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ ہم یہ جیسے کاظم سعید نے کتاب لکھی تھی دو پاکستان، ہم لوگ دو پاکستان بنا رہے ہیں، ایک غریبوں کا پاکستان اور ایک امیروں کا پاکستان۔ اور مجھ کو جیسے میں جب چھوٹی تھی اسکول گئی تھی، اتنا آپس میں طبقوں میں اتنی وہ تفریق نہیں تھی، لیکن یہ بڑھتی چلی گئی، جبکہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ تعلیم کی وجہ سے مساوات بھی آئے گی، وہ نہیں آئی۔ اب یہ میں نہیں سمجھتی، کیونکہ اب ظاہر ہے اکنامکس میں تو آخر میں مقابلہ ہی ہوتا ہے، کمپٹیٹیو ہے، تو جو نجی شعبے کے اسکول یونیورسٹیز وہ جو پڑھاتے ہیں، ان کے جو طلباء ہیں وہ تو زیادہ کچھ سیکھ لیتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں، تو جو عام لوگ ہیں جو کہ سرکاری اسکولوں، سرکاری کالج، سرکاری یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو وہ تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس پر بھی کچھ سوچنا چاہیے، کیونکہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں وہ کوئی ان کی دنیا الگ تو نہیں ہے، وہ بھی پاکستان میں ہیں، ان کو بھی بہت سارے رولز ریگولیشن ان کو بھی ریگولیٹ کیا سکتا ہے۔ میں بس ایک چیز بس یاد دلاؤں گی جو مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا، کہ جب سندھ گورنمنٹ نے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 25A کے تحت پاس کیا تھا سندھ میں، مجھے اب سارے صوبوں میں نہیں لیکن سندھ میں تو ہے، کہ جتنے نجی اسکول ہیں ان کو پتہ نہیں کچھ فگر شاید 10% یا 5% کہ آپ کو ایسے بچوں کو بھی لینا پڑے گا جو خود وہ فیس نہیں دے سکتے، جو ہزاروں میں جاتی ہیں، لیکن گورنمنٹ جس طرح بھی جو ارینجمنٹ ہوگا، لیکن جو اچھے بچے بہت سے ایسے ہونہار ہوتے ہیں تو ان کو بھی تو موقع ملے کہ وہ ایسے اچھے اداروں میں جا کر پڑھیں۔ لیکن جو چیز اس وقت سامنے زیادہ نہیں آئی، اور میرے خیال میں اس پہ کچھ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کہ یہ جو دو شعبے ہیں ایجوکیشن میں، وہ ان کا کس طرح تھوڑی سی تو کچھ برابری تو لائیں نا۔ اب یہ تو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سب کو نیچے گرا دو، تو آپ گورنمنٹ کے تو اس کو بڑھائیں آگے، لیکن اور بھی ترکیبیں اور وہ نکالنی پڑیں گی کہ کس طرح اس کو ایک مساوات کا تو کچھ آئے، کیونکہ وہ تو پوری سوسائٹی پہ، معاشرے کا اس پہ اثر پڑ رہا ہے، اور آف کورس ہم لوگ کی اکانومی پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ زبیدہ صاحبہ۔ اور مجھے بار بار پرچیاں آ رہی ہیں کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور تعلیم کا شعبہ ایسا ہے کہ یہ اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اتنے مسائل ہیں، ان کا احاطہ کرنا 1 گھنٹے میں بہت مشکل ہے۔ دعا ہے کہ اگلے سال جب ہم اس میں کانفرنس میں تعلیم ادا کر رہے ہوں گے تو اس وقت تک کچھ اچھی خبریں ہوں گی ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا پروفیسر امجد سراج میمن صاحب کا، رانا صاحبہ کا، زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کا، صادقہ صلاح الدین صاحبہ کا، اور پروفیسر اعجاز صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔